بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو سعودیہ میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ جتنے لوگ جو مجھے اتنی محبت سے کالز کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پاکستانی موجود ہیں، اور یقیناً ان دنوں وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. اس کے علاوہ سعودیہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمان جو ہے، مسقط عمان جو ہے، وہاں سے بھی بہت کالز آتی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ٹائملی رپلائی کریں. بعض اوقات جو ہے وہ دیر سویر اس لیے ہو جاتی ہے کہ کلائنٹس بھی ہوتے ہیں، دوست بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کالز ایک ٹائم میں 3-4 کال آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. کل میرے پاس کراچی سے اسد بھائی آئے. یہ کراچی سے چلے لاہور آئے. لاہور رات انہوں نے اسپینڈ کی ہوٹل میں، اور اگلے دن مجھ سے ملنے کے لیے، اور کل سارا دن انہوں نے میرے ساتھ اسپینڈ کیا. یہ ہمارے کلائنٹ بھی ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں، اور یوٹیوب سے میرے کلائنٹ ہیں جو فرسٹ ٹائم مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں اسد صاحب، ان کے بھائی اور ان جیسے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اتنی محبت سے اتنی دور سے چلتے ہیں اور چلنے کے بعد میرے پاس آتے ہیں. یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. کل مجھے اسلام آباد سے بھی ایک صاحب کی کال آئی اور مجھے بتا رہے تھے، کہتے سجاد بھائی ہم ایک اسلام آباد کے بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں، ان سے ملنے کے لیے گئے. ان کی فیس ملنے کی 5,000 روپے تھی. جب ہم 5,000 روپیہ پے کر کے ان سے ملے تو انہوں نے جو پہلی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ٹھیک ہے، میں آپ کا جو ویزا ہے وہ اپلائی کروا دیتا ہوں، جس بھی کنٹری کی بات ہو رہی تھی، لیکن آپ نے 6 مہینے مجھے تنگ نہیں کرنا. تو کہتے یار ہم بڑا یہ حیران ہوئے ان کی بات پہ کہ یار یہ کیسے، ہم نے پیسے بھی پے کیے ہیں ملنے کے لیے اور اگلا بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا. یہ بات یقیناً کسی حد تک تکلیف دہ ہے کہ جو کنسلٹنٹ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے یا جن کے پاس کسٹمرز بہت زیادہ ہیں، وہ شاید تھوڑا لوگوں سے روڈ ہو جاتے ہیں. یقیناً یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ایک سائڈ سے کنسلٹنٹ ایسے ہیں تو دوسری سائڈ سے ہمارے کسٹمر بھی کافی حد تک جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بھی ان کا بھی رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ سارا کا سارا جو کام ہے وہ گھر سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب میں اگر فون پہ انفارمیشن دیتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ فون کے اوپر انفارمیشن دینا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اسپیشلی پاکستان سے باہر یا لاہور سے باہر جو لوگ ہیں ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود حرکت نہ کریں، ہم ساری انفارمیشن گھر بیٹھے لے لیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو حرکت میں ہی برکت ہے. آپ کو کہیں جائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آگے سے پھر آپ کو انفارمیشن ملے گی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں اور کسی وجہ سے میں پک نہیں کر پاتا، تو اگر آپ لاہور میں ہیں یا لاہور سے سراؤنڈنگ ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں پاکستان کے، مطلب یقیناً پاکستان سے باہر نہیں، اگر پاکستان کے اندر ہیں تو میری کوئی مشورہ فیس نہیں ہے. نہ کوئی میں اتنا بڑا کوئی کنسلٹنٹ ہوں کہ جی میں کہوں کہ جی نہ مجھے آپ 2,000 روپیہ دیں یا 4,000 دیں یا 5,000. میں 11 بجے سے لے کے 6 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں. اینی ٹائم آپ آئیں، اور جتنے لوگ آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم پورا الحمدللہ، میں جو بھی دوست آتے ہیں میں ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو پراپر گائیڈ لائن دوں. مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر آپ پہلے کنسلٹنٹ ہیں جن کے پاس ہم آئیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ویزا جو ہے نہیں لگ سکتا، جبکہ جس کے پاس گئے ہیں وہ سارے کہتے ہیں جی ویزا لگ جائے گا. تو میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، کیونکہ میں آپ کے کیس کو ویلیویشن کر کے جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا. فون پہ میں ساری ویلیویشن نہیں دے سکتا، کیونکہ میں فون پہ کہہ دوں لگ سکتا ہے، ممکن ہے وہ ڈاکومنٹس آپ کے ٹھیک نہ ہوں اور وہ نہ لگے. ایک تو یہ میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ جاپان وزٹ ویزے کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. آج بھی جو ہیں ہمارے 3 ویزا جو ہیں وہ لگ کے آئے ہیں ایک فیملی کے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب جاپان کے لیے لوگ 20-20, 25-25, 30-30 لاکھ روپیہ منیمم بتا رہا ہوں دے رہے تھے کہ کسی طرح ویزا لگ جائے. اب اگر جاپان نے ویزے اوپن کر دیے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ کرائٹیریا موجود ہے، سمپل سے ڈاکومنٹس ہیں، ایک NTN چاہیے، پروف آف بزنس یا پروف آف جاب چاہیے، اور 3 مہینے کی اسٹیٹمنٹ چاہیے، اور باقی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے کنسلٹنٹ نے لگانے ہیں. تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ باقی جتنے ملک ہیں ان سب میں پرابلم چل رہی ہے اس وقت جو ہے اپوائنٹمنٹ کی. کسی کی اپوائنٹمنٹ مل ہی نہیں رہی، اور جو اپوائنٹمنٹ معافی ہے وہ 30,000 10-15 ہزار سے شروع ہوئے تھے، 30-30, 35-35 ہزار روپیہ اپوائنٹمنٹس کا مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ جانا چاہتے ہیں تو جو جاپان ہے وہ ایک بیسٹ آپشن ہے اس وقت، جو 4 سے 5 دن میں آپ کو ویزا بھی گرانٹ کر دیتی ہے، یا پاسپورٹ ایٹ لیسٹ واپس کر دیتی ہے ود یس اور نو. یہ نہیں ہے کہ آپ اسپین میں آپ نے ویزا جمع کروایا ہوا ہے اور پھر آپ 3 مہینے تک جو ہے وہ لٹکے رہیں. مجھے روز لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں جی میں نے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا اسپین کا ویزا اپلائی کیا، کب آئے گا؟ کوئی کہتا ہے 2 مہینے ہو گیا.
تو اس لیے یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جاپان کی جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جاپان کی فیس بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں، جو یہ بھی رسک برداشت نہیں کرتے کہ یار ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، ان کے لیے یہ بھی ایک اچھی گڈ نیوز ہے کہ فری آف کاسٹ ہے. آپ نے اسلام آباد جانا اور جا کے آپ جو ہے ڈاکومنٹس جمع کروائیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جی جاپان کے حوالے سے ہمیں یہ بتا دیں، ہم وہاں جا کے اسائلم کیسے کریں گے، کیا اسائلم ایکسیپٹ ہوگا نہیں ہوگا. ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ جا کے کام نہیں کر سکتے. یہ سب سے زیادہ سوالات ہیں جاپان کے حوالے سے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، دنیا کا کوئی بھی ملک جو آپ کو وزٹ ویزا دیتا ہے، وہ وزٹ ویزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں گھومنے کے لیے آئیں، ہمارے ملک میں خرچ کریں. اور آپ بھی جانے سے پہلے یہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کے ملک میں جانا چاہتا ہوں اور یہ ایریاز دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کہے کہ اچھا جناب ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں، آپ جا کے وہاں نوکری کریں. تو آپ نے اگر کسی بھی ملک میں جانا ہے تو لیگلی آپ وہاں پر جاب کرنے کے الاؤ نہیں ہوتے. لیکن بہت سارے جو ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن ہیں یا ہر ملک کا جو ایک لا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ لائر نکال لیتے ہیں جس کو آپ اسائلم کہتے ہیں، کہ وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کر لیتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ اس ملک میں آیا ہوں، اب مجھے کوئی نہ کوئی ہمارے ملک میں خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، یا میری کوئی ذاتی پرابلم ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں یہاں پر جاب کرنا چاہتا ہوں یا یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. اس کو نارملی اسائلم آپ کہتے ہیں عرف عام میں، جو عام زبان ہے، کہ آپ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی مجھے پناہ دے دیں، میرے ملک میں میری جان محفوظ نہیں ہے، میری فیملی کی محفوظ نہیں ہے، میرے ذاتی پرابلم ہے، جو بھی آپ اپنا کہنا چاہیں اس کی بیس کے اوپر آپ کا کیس جو ہے وہ فائل ہوتا ہے. اور یہ کیس پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ جا کے فائل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ جاپان میں جاتے ہیں تو آپ یہ جاپان میں جا کے اسائلم کلیم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کی گورنمنٹ آپ کا کلیم ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ الگ بات ہے. اسی طرح سے جس طرح سویڈن میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، تو سویڈن میں بھی لوگ جا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ جا کے کلیم کرتے ہیں، اپنا کیس کرتے ہیں. کسی کو 2 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 4 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 6 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کے بعد فیصلہ آتا ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ جاپان میں جا کے جاب کرنا چاہیں، بزنس کرنا چاہیں، یا جاب یا اس سے ریلیٹڈ آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے واپس نہیں آنا، تو یہ بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اور اس پہ اتنا سوچنے اور پریشانی والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگ اس پہ زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے میں کروں گا کیا، جبکہ سب سے پہلی جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو بھائی ویزا ملا ہے یا نہیں ملا. اگر تو ویزا مل گیا ہے تو پھر آپ سوچ جائیں، ٹھیک ہے. اگر ویزا ملا ہے تو آپ ضرور سوچیں کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. اگر آپ نے اپلائی ہی نہیں کیا اور گھر بیٹھے یہی سوچی جا رہے ہیں کہ وہاں اسائلم کیسے کلیم ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ ہوگا، تو میرے خیال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کل کی سوچنی چاہیے، پرسوں کی نہیں سوچنی چاہیے. تو کل یہ ہے کہ آج آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، اور کل یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کا ویزا لگ جائے. جب ویزا لگ کے آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ذاتی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے یا جو آپ کا ذاتی ڈیسیجن ہے وہ آپ جا کے کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کام بغیر رسک کے نہیں ہے. دنیا میں جتنا بڑا رسک ہے اتنا ہی بڑا فائدہ ہے. تو یہ جاپان وزٹ ویزے کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں اور اپلائی بھی ضرور کریں، فری آف کاسٹ ہیں. اور اگر جو ہے وہ کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہے، اچھی فائل تیار کروا دے تو ضرور اس سے فائل تیار کروائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت قابل ہیں اور ہر ڈاکومنٹس کو خود کر سکتے ہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں. میری رائے ہمیشہ آپ کو پتہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے قریب و جوار میں دیکھیں جو اچھا آدمی ہے اس کے پاس جائیں، اس سے 10 منٹ بیٹھیں، اس سے گپ شپ لگائیں اور پھر اس کے بعد اس کو کیس دیں. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.